سر یہ جو وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا اسلام آباد کے اندر، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے اور کیا وے فارورڈ دیکھیں؟ جی شکریہ ندیم ملک صاحب مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا۔ جو اجلاس ہوا کل، جو وزرائے خارجہ کا سعودی عرب کے، ترکیے کے، مصر کے اور پاکستان فارن منسٹر جو سے اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور انہوں نے لازمی طور پہ ایک تو نمبر 1 پاکستان کے اوپر اپنا اعتماد کا اظہار کیا، اور دوسرا یہ تھا کہ ایک کمٹمنٹ کا بھی اظہار کیا کہ اس جنگ کو ختم کرنے میں، جس کے بہت ہی نقصانات ہو رہے ہیں معاشی طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی اور عسکری طور پہ بھی پوری دنیا میں، تو اس کو کسی طریقے سے ختم کیا جا سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو ہے ایک بہت اچھی ایک ایفرٹ تھی، لیکن ندیم ملک صاحب آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں ایک بہت اچھی بات کی کہ آئندہ کیا ہوگا، تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ میرے خیال کے مطابق تو یہ جو جنگ ہے وہ ایک دوسرے فیز میں داخل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ پہلے فیز میں تو آپ کو جیسے معلوم ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ وہ بہت ہی جلد اس کو 4-5 دن میں، ایک ہفتے کے اندر اس جنگ کو ختم کر دیں گے اور اپنے مقاصد وہ حاصل کر لیں گے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ اور آپ نے ریزیلینس کی بھی بات کی، ایران نے بہت ریزیلینس شو کی، اور دوسرا یہ تھا کہ جو انڈر ایسٹیمیٹ کیا انہوں نے ایران کی ملٹری اسٹرینتھ کو، تو وہ بھی اس کو بھی ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کے پاس ابھی بھی بہت ہی زیادہ ملٹری اسٹرینتھ ہے۔ تو جب میں یہ بات کرتا ہوں اپنا سیکنڈ فیز کی، تو سیکنڈ فیز میں آپ نے دیکھا کہ امریکہ کی جانب سے ایک طرف تو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری طرف ان کی طرف سے فوجیں بھی مزید بھیجی جا رہی ہیں، مزید، تاکہ اپنے جو وہاں پہ ڈیفینسز ہیں ان کو فورٹیفائی کیا جائے۔ اور یہ بھی بات ہو رہی ہے امریکہ کے اندر کہ خالی ایئر آپریشن سے شاید وہ اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکیں، تو اور اس کے لیے گراؤنڈ آفینسو بہت ہی ضروری ہوگا۔ تو میں بیسیکلی اب اس کے اندر کیا ہوگا، میرے اپنے اندازے کے مطابق تو وہ جو سیکنڈ فیز ہے اگر وہ امپلیمنٹ ہوتی ہے اور اس کا کوئی سیاسی حل نکالنے کی اگر وہ کوشش نہیں ہوتی، تو اس کے بھی پھر نتائج جو سے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خطے کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہوں گے، مڈل ایسٹ کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہوں گے۔ اور میں یہ جو کل کی آپ نے ذکر کیا جو میٹنگ کا، تو اس کے اندر سعودی عربیہ کی جو شمولیت ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ تمام جو خلیجی ممالک ہیں اور سعودی عربیہ بھی، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اس جنگ کا خاتمہ ہو، اور پاکستان کی قیادت کے اوپر بھی جو جس قسم کا اور پاکستان پہ اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے ایران کی طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے، تو ہمارے لیے ایک، میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ ایک جو ایک اپرچونٹیز بھی ڈیولپ ہوتی ہیں، اور پاکستان کا جو ایک کریڈینشلز ہیں۔ جلیل صاحب، لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو دوسرا فیز آپ کہتے ہیں، تو دوسرے فیز میں آپ سوچتے ہیں کہ امریکہ فوجیں اصل میں وہ خارگل آئی لینڈ یا کسی اور ایران کے حصے کے اوپر اتار سکتا ہے؟ یہ آپ کو خدشہ ہے اب؟ ندیم صاحب، ابھی تو ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یا ان کی ایڈمنسٹریشن کا اس وقت جو اصل سوچ ہے وہ اس کا آپ میں سمجھتا ہوں کہ انالیسس کرنا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ کنفلکٹنگ قسم کے سگنلز آ رہے ہیں۔ ایک طرف تو وہ خواہش ہے ان کی کہ کسی طریقے سے بات چیت شروع ہو جائے اور معاملات طے پائے جائیں، اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار اس چیز کا ذکر بھی کر رہے ہیں کہ ان کے رابطے ہیں، لیکن اب جو ویل انفارمڈ اینالسٹ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی ہماری بات چیت ہو رہی ہے وہاں کی مین لیڈرشپ کے ساتھ، تو ان کا یہ خیال ہے کہ شاید وہ جو ان کا آپٹیمزم ہے
وہ اس لیے بھی ہے کہ اس سے جو ایک فائنینشیل کرائسس ڈیولپ ہو رہا ہے اس کو کسی طریقے سے اس کو کنٹین کیا جائے اور اس کی جگہ پہ اس کو ایک اسٹیبلٹی لائی جا سکے مارکیٹ کے اندر، اور جس سے اسٹیبلٹی آتی بھی ہے۔ لیکن جو اصل جو سی ہے، جو میں کہتا ہوں کنفلکٹنگ سگنلز آ رہے ہیں کہ ایک طرف تو اسرائیل کی طرف سے اٹیک جاری ہیں، امریکہ کی طرف سے جو ملٹری بلڈ اپ ہے وہ چل رہا ہے، اور دوسری طرف ایکسپیکٹیشنز ان کی ہے کہ کسی طریقے سے بات چیت بھی شروع ہو جائے۔ اب یہ بات چیت کا جہاں تک تعلق ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اندر بہت زیادہ پریشر میں ہیں اپنی پبلک کی طرف سے۔ وہاں پہ جتنے بھی اینالسٹ ہیں، ممبرز آف دی کانگریس ہیں کافی زیادہ، اور وہاں پہ پبلک کا آپ کو معلوم ہے کہ ابھی کل سے جلد سے جلوس بھی شروع ہو گئے ہیں۔ جلیل صاحب، لیکن جو مارکیٹس کا پریشر ہے وہ شاید ایک بہت کی فیکٹر ہوگا ٹرمپ کے لیے بھی اور پورے یورپ کے لیے بھی۔ گو شاید نیتن یاہو اس سے متاثر نہ ہو، لیکن یورپ اور امریکہ دونوں کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ $150 فی بیرل کے اوپر تیل خریدنے پہ تیار ہیں۔ جو برنٹ کی پرائسز ہیں وہ 115 پہ چلی گئی ہیں، جو مڈل ایسٹ والا آئل ہے اور جو عمان والا آئل ہے وہ 135 سے 150 کے درمیان گھومتا ہے۔ ایک اچھی خبر آئے تو 135 پہ آ جاتا ہے، ایک نیگیٹو خبر آئے تو 150 پہ پہنچ جاتا ہے۔ اینڈ دس از گوئنگ ٹو ہرٹ یورپ اینڈ امریکہ ویری بیڈلی۔ جیسے جیسے تیل اوپر جاتا ہے، سینٹرل بینکس کے اوپر پریشر آ رہا ہے۔ میرے خیال فیڈ نے آج ان کے US فیڈرل ریزروز کی آج ریویو بھی ہوگا، اگر انہوں نے ریٹس کو تھوڑی بہت بھی ٹویکنگ شروع کر دی تو اکانومیز بیٹھ جائیں گی۔ وہ پہلے ہی یورپ بیٹھا ہوا ہے، امریکہ بھی بیٹھا ہوا ہے، تو ساری اکانومیز بیٹھ جائیں گی۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ندیم صاحب کہ جو اکنامک پریشر ہے امریکہ میں بھی وہ بہت زیادہ وہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ امریکہ کے اندر جو آئل پرائس ہے، گیس اسٹیشنز پہ جو آئل بک رہا ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے پچھلے 1 مہینے کے اندر۔ اسی طریقے سے گیس کی بھی پرائسز بہت زیادہ اونچی چلی گئی ہیں، اور کئی ممالک میں تو گیس اویلیبل بھی نہیں۔ اور یہ حالت صرف خالی امریکہ کی نہیں ہے، تمام یورپین کنٹریز وہ بھی اس سے افیکٹ ہو رہی ہیں، اور ہمارے ساؤتھ ایشیا میں بھی اس کا بہت ہی زیادہ اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ ہم نے تو، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کی جو اسٹریٹجی تھی وہ بہت ہی ایک بہت اچھی اسٹریٹجی تھی، اور ہمارے ہاں آئل کی ابھی کوئی ایسی شارٹیج کی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ لیکن کافی سارے جو باقی ممالک ہیں، اگر آپ ہندوستان دیکھیں، بنگلہ دیش دیکھیں، سری لنکا دیکھیں، تو وہاں پر کافی زیادہ پرابلمس ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے مڈل ایسٹرن پریشر، کیونکہ مڈل ایسٹ کی بھی جو ایک اکنامک ایجنڈا تھا، ان کی وہاں پہ اکنامک ریفارمز ہو رہی تھی، اکنامک پروگریس ہو رہی تھی، وہ بھی بڑی سیریسلی وہ جیپرڈائز ہو رہی ہے۔ تو ان تمام ممالک کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ کسی طریقے سے جنگ بند ہو جائے، اور میرے خیال میں امریکہ کی بھی یہ شاید خواہش یہی ہوگی۔ لیکن ان کی جو ڈیمانڈز آ رہی ہیں امریکہ کی طرف سے اس وقت جو سامنے آئی ہیں، یا ایران کی طرف سے ڈیمانڈز آ رہی ہیں، وہ تو اس میں تو لگتا ہے کہ اگر یہی ڈیمانڈز کو وہ مینٹین رکھیں گے تو پھر آگے بہت ہی مشکل ہو جائے گا بڑھنا۔ تو ضرورت میرے خیال کے مطابق اس امر کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹ مذاکرات شروع ہو جائیں، جس طریقے سے پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان اپنا ملک کو پاکستان ول بی ولنگ ٹو آفر پاکستان ایز اے وینیو آف دی میٹنگ۔ تو وہ میرے خیال میں وہ ایک بہت ہی ایک امپورٹنٹ اپنی ہے، اور اصل بات تو یہ ہے کہ ایران کو پاکستان کے اوپر بہت ٹرسٹ ہے، امریکہ کو بہت زیادہ ٹرسٹ ہے، اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کو پاکستان کے اوپر بہت ٹرسٹ ہے۔ تو یہ تمام کو ٹرسٹ کا میرے اپنے خیال میں جو ایک منطقی انجام ہونا چاہیے وہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ مذاکرات شروع ہو جائیں، کہ ورنہ اسی طریقے سے ورنہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ آگے بڑھنے کا راستہ اسی سے ملے گا۔